میرے آقا کو اس پہ حیرت نہیں ہوئی کہ علی ساتویں آسمان پہ کیسے پہنچے. وہ جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرہ، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے حقیقت الحقائق، وہاں سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ارے جب میرا مولا مجھے مکان سے لامکان بلا سکتا ہے تو اگر میری فاطمہ کے لیے علی کو ساتویں آسمان پہ بلائے تو حیرت کیا. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ رحمان شریف کی آیت بینات کی تلاوت کی. دو الگ الگ سمندر جن کی ہیئت بھی الگ ہے، ٹمپریچر بھی، تاپمان بھی الگ ہے، کلر بھی الگ ہے، آپس میں ملتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان دونوں کے ساتھ شامل بھی نہیں ہے لیکن بیچ میں. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. وہی جہاں یہ مرج البحرین ہے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، گہرائی میں جاؤ تو انہی میں سے لؤلؤ یعنی موتی اور مرجان یعنی روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بظاہر یہ پوری سورہ رحمان شریف اللہ کے کمال قدرت کا بیان ہے، جسے پڑھ کر انسان حیران ہے کہ وہ رب جس نے یہ برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر، لال و گوہر بنائے، آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ہم ایک فیکٹری بناتے ہیں تو ایک پروڈکشن ہوتا ہے. یہ کیسا قادر ہے ہمارا مولا جو پورے سرشت کا، پورے برہمانڈ کا رچیتا ہے. کم سے کم اسی کو دیکھ کے اللہ کو مان لو. آخر اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو بظاہر تو اس آیت کا مفہوم صرف یہی ہے، لیکن صوفیاء مفسرین کی ایک مکمل جماعت ہے جس میں حضرت محمود آلوسی بھی ہیں، امام جلال الدین سیوطی بھی ہیں، اور کچھ وہ مفسرین جیسے حضرت فرید الدین عطار بھی ہے، حضرت شیخ نجم الدین کبرا، بلکہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس آیت سے کیا نکالا ہے بس وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں دو تین ایسی جگہیں ہیں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. دو جگہیں تو میں خود ہی دیکھ چکا ہوں. ایک کیریبین سی کے پاس ساؤتھ امریکہ میں، اور ایک بالکل سدرن پارٹ آف دا ورلڈ چلے جاؤ، ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر کیپاگالس، کیپ ٹاؤن کے بغل میں، وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. ایک ہند مہاساگر اور ایک پرشانت مہاساگر، اٹلانٹک اوشین اور انڈین اوشین دونوں ملتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تھا تو حضرت ہی کے والد گرامی کے ایک مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت دیکھیے یہ 5 میٹر کے درمیان ادھر انڈین اوشین ہے، ادھر اٹلانٹک اوشین ہے، دونوں سمندروں کو ذرا غور سے دیکھیے، دونوں کا کلر الگ ہے، تاپمان بھی الگ ہے. انڈین اوشین کے پانی کو چھوا تو نارمل سا لگا، اٹلانٹک اوشین کے پانی کو چھوا تو ٹھنڈا لگا. انہوں نے وجہ پوچھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ انڈین اوشین اس لیے گرم ہے کیونکہ اس پہ خواجہ کا کرم ہے، اور جب خواجہ کا کرم ہوتا ہے تو دریا بھی گرم ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ٹھنڈا ہے کہ امریکہ سے آ رہا.
ایسے ملک سے آ رہا ہے کہ ایمان والا جائے تو اس کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے. دونوں کا مزاج الگ، ٹمپریچر الگ، ملتی ہیں لہریں الگ ہو جاتی ہیں. مگر صوفیاء کرام نے اس سے ایک الگ چیز دی. وہ فرماتے ہیں سنو، اب میں کسی پتلی گلی یا لوپ لائن میں جانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ابھی بنگلہ دیش میں وہ ایکسپریس وے بننا باقی ہے، لیکن اسی پہ آ رہا ہوں، تو کوئی جملہ ضائع نہ ہو. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سمندر کوئی اور نہیں، ایک سمندر، ایک سمندر، سمندر ولایت علی. توجہ رہے اور زور سے، سمندر ولایت علی. دوسرا سمندر، سمندر عفت و طہارت فاطمہ. اور دونوں کے بیچ میں جو برزخ ہے، جو دونوں کو ملا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ برزخ پاک مصطفیٰ ہے. اور جب یہ دونوں مل گئے تو حسن موتی بن کے چمکا، حسین مرجان بن کے چمکا. حسن موتی بن کے چمکے، حسین مرجان. یہ پورا حسن حسین کا چیپٹر مجھے نہیں امید ہے کہ میں یہاں تک پہنچ پاؤں گا، کیونکہ آج میرا جی خود چاہ رہا ہے سننے کا. آئیے بس ادھوری کو پوری کرنا. کس طرح سے ملایا اس برزخ پاک مصطفیٰ نے دو دو سمندروں کو، کیسے ملایا، کس طرح ملایا. اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا علماء سے، جناب سیدہ کائنات کی شادی جو زمین پہ ہوئی، میں اسے نہیں بیان کروں گا، آؤ وہ سنو جو آسمان پہ ہوا. حاکم نے اپنی مستدرک میں اور خود جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور 3-4 حدیثیں ہیں جس کا مضمون واقعہ، تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو، میں پیش کر رہا ہوں. ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روح القدس جبریل آئے اور بڑے پیارے موڈ میں تھے. سرکار نے دیکھا تو کہا مالک کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کیا معاملہ ہے، اتنے خوش کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور مت پوچھئے، آپ کی فکر ختم ہو گئی. معاملہ یہ تھا کہ گھر میں بیٹی جوان ہو، اور وہ بھی سیدہ ہو، طیبہ ہو، طاہرہ ہو، عابدہ ہو، جس کا چہرہ جبریل بھی نہ دیکھیں حیا کر جائیں. شادی کرنا ہے، امیدوار بہت ہیں حضور، کسی جس کو چاہتے ہیں نام نہیں لے رہے ہیں، کیا کریں؟ جبریل آئے. کہا حضور سب سے پہلے تو یہ سنیے، ان اللہ یقرأ علیک السلام. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اسے نقل، حضرت زید بن ارقم راوی، کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. اچھا ابھی حاجی لوگ تو آ گئے، کافی آنے باقی ہیں، لیکن جب جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا نا، یاد کرو، کہ جا رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہیے گا. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کہا کرو. اگر کوئی روکے تو سینہ ٹھوک کے کہو، اور ٹھوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرو. ہم کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، جب حجاج جاتے ہیں تو جاؤ میرے آقا کو میرا سلام کہنا. ایک ہم ہیں، تم ہو جو حاجیوں کے ذریعے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، اور ایک میرے نبی کی ذات ہے جنہیں ان کا خدا جبریل کے ذریعے سلام بھیج رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت. خدا اپنے محبوب کو سلام بھیجے، کسی ملا میں ہمت نہیں کہ اللہ پہ معاذ اللہ فتویٰ لگائے، اور ہم لگاوے تو بریلوی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھٹا ہے. ان سے کہہ دینا نبی کو سلام بھیجنا
یہ کسی ملا کی سنت نہیں، میرے اللہ کی سنت ہے، اور اسی پر اہل سنت کو ناز ہے۔ پھر پوچھا لما اتیت یا روح الامین، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور مت پوچھئے۔ اب یہاں روایت کا اختلاف ہے، جامع ترمذی میں ہی دو الگ الگ روایت ہیں، ایک مقام پہ چوتھے آسمان کا ذکر ہے، ایک پہ ساتویں آسمان کا۔ فرمایا ان اللہ اصطفى علیا لفاطمہ، اور ایک روایت میں ہے ان اللہ زوج علیا مع فاطمہ، اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا، اور ایک روایت میں ہے اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے چن لیا۔ زوجہ والی روایت پہ آئیے، کر دیا۔ حضور نے پوچھا آئینا، فاطمہ تو میرے ساتھ ہے، نکاح کر دیا، کہاں کر دیا؟ اب اختلاف روایت ہے، ایک ہے فی السماوات السبع، ساتویں آسمان پہ، حالانکہ چوتھے آسمان کی بھی روایت ہے، ساتویں آسمان پہ کر دیا۔ کہاں کر دیا؟ حضور کو اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ علی ساتویں آسمان پہ کیسے پہنچے۔ توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا کو اس پہ حیرت نہیں ہوئی کہ علی ساتویں آسمان پہ کیسے پہنچے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرہ، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے حقیقت الحقائق، وہاں سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ارے جب میرا مولا مجھے مکان سے لامکان بلا سکتا ہے تو اگر میری فاطمہ کے لیے علی کو ساتویں آسمان پہ بلائے تو حیرت کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد۔ اور اس کی توثیق البنایہ والنہایہ کی ایک روایت سے اور ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے وقت، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جب نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا اے علی چل، سب اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تیری جنم بھومی کعبہ کے اندر چلتے ہیں، وہی تو پیدا ہوئے تھے علی، چل۔ اس وقت تو نے آنکھ نہیں کھولی تھی کیونکہ بڑے بڑے بت تھے، آنکھ تک کھولی جب میرے آغوش میں تو آیا۔ اب تو توحید کا جھنڈا کعبے کی دیوار پر ہے، چلو اب ان جو اندر ہیں ان کو ان کی صحیح جگہ پہنچاتے ہیں۔ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، مصطفیٰ جان رحمت اور مولا علی دونوں نے ان سب سارے بتوں کو توڑ توڑ کے ان کی صحیح جگہ پہنچایا۔ ایک ذرا اوپر تھا، اچھل کے توڑنے کی کوشش کی، نہیں پہنچ پایا۔ نبی نے ٹرائی کیا، علی نے بھی ٹرائی کیا، ہاتھ نہیں پہنچا تو حضرت علی نے عرض کیا حضور کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتا۔ نبی نے منع فرما دیا، نہیں علی نہیں، تم نہیں مجھے اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ شب ہجرت جب قدمین کے نشان پتھروں پہ پڑ رہے تھے، ابو بکر نے عرض کیا سرکار میں آپ کو اٹھا لوں، نبی نے منع نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے حضور کو اٹھا لیا، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اس مورت کو توڑنا تھا تو علی نے کہا میں آپ کو اٹھا لوں، علی کو نبی نے منع کر دیا، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ توجہ ذرا محسوس کرو اس کیفیت کو، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی اٹھایا حضور نے پوچھا یا علی الی این وصلت، کہاں تک پہنچے؟ علی نے سنا تو کہا حضور مت پوچھئے، آپ نے اٹھا کر اتنا بلند کر دیا کہ اگر حکم دیں تو عرش کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
یہ بلندی مثال ہے اس منظر کو دیکھ کر. اب حضرت بیٹھے ہیں, حضرت ہی کا وہ نذرانہ آپ کو پیش کر رہا ہوں, جو نتیجہ نکلا حدیث تو سب سناتے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان حیدر جھوم اٹھے. آپ جھوم رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جھوم اٹھے اور فرق محبت سے کہا, ہے علی تیرے مقدر کو سلام, تیری قسمت کو سلام, تیرے بھاگیہ کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس علی کو گرا سکے. اور بہت ساری تفصیل ہے اس میں, پھر کسی موقع پہ تو عرض یہ کرنا تھا کہ نبی اگر علی کو اٹھا لے تو علی عرش تک پہنچ جائے. نبی کو حیرت نہیں تھی کہ علی کیسے چلے گئے, حیرت اپنی بیٹی فاطمہ پر تھی کہ میری بیٹی فاطمہ میری اجازت کے بغیر تو کہیں جاتی نہیں. حق تو یہ ہے کہ قدسی معصوم فرشتے بھی اس کے دروازے پہ آویں تو دستک دیتے ہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, وہ عفت مآب, وہ عزت مآب, وہ سیدہ, وہ زہرا, وہ بطول, وہ ام آل رسول ہے. ارے اس سے تو جانور بھی حیا کرتے ہیں, پل کے جھکا لیتے ہیں. وہ تو گئی نہیں تو حضرت جبریل سے حضور نے پوچھ ہی لیا کہ اے جبریل بتا, فاطمہ تو میرے ساتھ تھی, پھر فاطمہ کا ولی کون تھا؟ من الذی واللہ. ہوتا ہے نا نکاح ہوتا ہے ہمارے یہاں تو سسٹم کیا ہے, دولہا اسٹیج پہ بیٹھا ہے, دلہن اندر ہے, ایک ولی یا وکیل گیا اور اس نے دلہن سے اجازت لیا, پھر دولہے سے قبول کروایا. یہی سسٹم ہے نا نکاح کا, یہاں کے بدل گیا تھوڑا, یہی ہے نا. وہی حضور پوچھ رہے ہیں کہ 7ویں آسمان پہ مرتضی علی, فاطمہ میرے گھر میں, من الذی واللہ, میری فاطمہ کا ولی کون تھا؟ کس نے فاطمہ سے اجازت لے کے فاطمہ کا ہاتھ علی کو دیا؟ اتنا کہنا تھا. عظمت شان فاطمہ دیکھو, ذرا تقدس شان فاطمہ دیکھو. جبریل سر اٹھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں والذی, توجہ چاہوں گا الفاظ پر, والذی بعثک فی الامیین رسولا, قسم ہے اسے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کے بھیجا ہے. اے نبی, آپ کی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا تھا, بندوں کا خدا تھا. سرکار نے پھر مسکرا کے پوچھا من الذی خطب خطبۃ النکاح, میری سنت پہ کس نے عمل کیا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ آپ دیکھیں دو سمندر کس طرح مل رہے ہیں. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جبریل نے سر جھکا کے عرض کیا حضور آپ کے خادم جبرائیل نے خطبہ پڑھا. سرکار کو سب پتا ہے لیکن ازراہ تعلیم امت پوچھ رہے ہیں اور بتاؤ کیا کیا ہوا, کیا کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور مت پوچھئے, میرے ساتھی میکائیل, توجہ چاہوں گا, میرے ساتھی میکائیل علی کو دولہا بنا کر جنتی ممبر پہ بٹھا کر ان کی بارات لے کے چل رہے تھے. تمام قدسی فرشتے باراتی تھے. عرش پر اچانک افق پر ایک ابر آیا, بادل آیا, بادل آیا تو برسات ہوئی, مگر برسات میں پانی نہیں بلکہ یاقوت, روبی, مرجان اور زمرد جیسے قیمتی پتھر گر رہے تھے. ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا, اے لوگوں اسے بٹور لو, یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا مہر اتر رہا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. ایک سمندر ولایت علی, ایک سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. حضور نے پوچھا تو پھر یہ خبر کیوں آ کے دی؟ کہا اے اللہ کے رسول,
اللہ کا حکم ہے کہ اس نے دونوں کو عرش پہ ملا دیا، اب آپ دونوں کو فرش پہ ملا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، بالکل سادگی سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ نکاح کے بعد حضور مولا علی کے پاس پہنچے، فرمایا علی ولیمہ تو سنت ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مشکات میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو۔ آج کل تو خیر ولیمہ کم اور ریسیپشن زیادہ ہونے لگا ہے۔ اعلان کا مقصد تھا، اور اعلان کے ساتھ ساتھ اسراف شروع ہو گیا، فالتو پیسے کی بربادی شروع ہو گئی۔ ولا خیر فی الاسراف، اور فالتو پیسہ برباد کرنے میں کوئی اچھائی بھلائی نہیں۔ تیرے پاس کچھ ہے ولیمے کے لیے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ علی جن کا چہرہ دیکھ کر ابو بکر کہیں کہ یہ زیارت نہیں عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ وہ علی جن کے بارے میں عمر کہے کہ میں جب علی کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے، اور کہے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ علی جن کے بارے میں عثمان کہے کہ میری قسمت کہ میرے مشیر علی ہے، اے علی میں جیسے آپ میرے مشیر ہیں، اللہ کرے آپ کو ایسا مشیر ملے۔ وہ علی جو کرم اللہ وجہہ، جن کی ایک جنبی انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، قدموں میں بڑے بڑے زردار لوگ جو ہیں سر جھکا لے۔ جب حضور نے پوچھا کچھ ہے تو عرض کیا حضور میں فقیر ہوں، بس ایک گھوڑا ہے، زین ہے، چند کھجوریں ہیں، کچھ شعیر ہیں، کچھ جوک ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آج کا اگر سسر ہوتا اور داماد ایسا بولتا تو کہتا یہ میں نے کہاں اپنی بیٹی کو پھنسا دیا، مگر قربان جاؤ عظمت حیدری۔ سرکار فرماتے ہیں علی گھبرا مت، اگر میں فاطمہ کا بابا ہوں تو تیرا بھیا بھی تو ہوں، میں صرف لڑکی والا نہیں لڑکے والا بھی ہوں، گھبرا مت۔ میں نے بیٹی کا حق ادا کر دیا رخصت کر کے، اب بھائی کا حق ادا کروں گا ولیمہ کر کے۔ سرکار نے ولیمے کا اعلان کیا، جمعہ کا دن۔ اچھا یاد رہے کہ یہ نکاح جو ہے غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے ہوا، تو یہ ایسا موقع تھا جب حضور علیہ السلام کے دونوں پیارے چچا حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بقید حیات تھے۔ غزوہ احد سے پہلے اور بدر کے بعد یہ ہوا۔ سرکار نے جمعہ کے دن مجمع عام میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، توجہ، اے لوگوں، اللہ نے علی کو فاطمہ کے ساتھ، اللہ نے علی کا لگن فاطمہ کے ساتھ عرش پہ کر دیا، اس کے نبی نے فرش پر کر دیا۔ اب کل علی کا ولیمہ، سب آنا، مل جل کر آنا، رشتہ داروں کو لے کے آنا، اور سب کے سب علی کا ولیمہ کھا کے جانا۔ تو کچھ منافقین بھی تھے، اور منافقین کی عجیب عادت ہوتی ہے، چاہے وہ سنیوں کی مسجد ہو یا سنیوں کا جلسہ ہو، بالکل لاسٹ لائن میں بیٹھتے ہیں تاکہ بھاگنا پڑے تو آسانی سے کھسک سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو لاسٹ ہیں وہ وہی ہیں، لیکن وہاں وہی پیچھے عبداللہ ابن ابی کی جماعت کے کچھ لوگ، وہ آپ کی زبان میں خسر خسر کر رہے تھے، اور کن پھستی، سرگوشی، یہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کو دیکھو، 10 آدمی کو کھلانے کا مال نہیں ہے، پورے مدینے کو بلا لیا۔ وہ اندر ایک دوسرے سے کان میں کہہ رہے ہیں، اور یہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ تانا دیتے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے چچا امیر حمزہ، کل آپ اس دروازے پہ کھڑے رہیے گا۔ اے دوسرے چچا عباس، کل آپ دوسرے دروازے پہ کھڑے رہیے گا۔ یہ مدینے کے منافقین کہتے ہیں کہ محمد 10 کو نہیں کھلا سکتا، عزت رب کعبہ کی قسم، جس
کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان، اے چچا جان آپ 10 کی ٹولیاں بنا کے بھیجنا، خدا کا نبی کھلاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ثلاثت ایام و لیالی، 3 دن، کئے دن؟ زور سے بولو، 3 دن 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ایک سمندر ولایت علی، وہ علی جن کی ولایت مقام غدیر خم پر اظہر من الشمس ہو گئی۔ سن کے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا انت مولایا لکل مؤمن، اے علی آج سے تو میرا بھی مولا، ہر مسلمان کا مولا۔ وہ علی جن کا وجود بھی مکرم، جن کا چہرہ بھی مکرم، وہ علی جو وسیع مصطفیٰ، وہ علی جن کے بارے میں نبی فرمائے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا لحم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، ارے نسل تو تیری چلے گی مگر اسے علی نہیں علی نبی کہا جائے گا۔ وہ علی جن کے لیے انفسنا و انفسکم کی جن کو سند ملی کہ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں، اور جب بات نبی کی جان کی آئی تو کوئی اور نہیں، علی کو بلایا، علی کو بلایا، اور جب علی کو بلایا تو سب نے دیکھا کہ علی صرف نبی کے بھائی نہیں بلکہ علی وہ ہے کہ علی نفس محمد ہے، علی جان محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور دوسرا سمندر، سمندر عصمت و طہارت، فاطمہ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، ساجدہ ہیں۔ کون فاطمہ؟ جن کے بارے میں حضور فرمائے بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ جن کے بارے میں سرکار فرمائے اے فاطمہ تیرا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تجھے اور تیری نسل کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کون فاطمہ؟ جن کو بطول کہہ کے کبھی آقا پکارے تو یہ کہہ کے پکارے رہتی تو دنیا میں ہے مگر دنیا کی زینت سے کہیں زیادہ حسین فاطمہ، جسے حضور فرمائے یہ تو جنتی حور ہے، حور عین کہہ کے پکارے۔ کون فاطمہ کہ اگر بچے جوڑوں کے لیے، عید کے جوڑوں کے لیے رو دے اور جناب سیدہ بچوں کو سلا کر مصلی بچھا لے اور ایک بوند آنسو بہا دے تو عرش الہی کپ کپا جائے، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جبریل کے ہاتھوں 2 جنتی جوڑے آ جائیں، ایک حسن کا ہو ایک حسین کا ہو۔ کون سیدہ فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ ارے معمولی سی گرمی میں لوگ جھیل جاتے ہیں بغیر اے سی کے، حشر کے میدان میں تو ایسی گرمی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس کی شدت اور حدت سے گنہگاروں کے سر ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈی آگ پر جوش مارتی۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ گرمی تو ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، یعنی جس طرح ہم اس دنیا میں بغیر کپڑے کے آئے ہیں اسی طرح بغیر کپڑے کے اٹھیں گے، مگر ایسا رب کا جلال ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و اخیہ، اس دن ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، اس دن میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، نفسی نفسی ہوگی، یعنی گرمی ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، مگر اسی ہنگامہ محشر میں ایک ہنگامہ ہوگا، اسی قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی جب 70,000
1000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول، اے محشر والوں سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت۔ ارے جب سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو، بولیے سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو، اور سمندر عصمت و طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے جنم۔ اسی لیے میرے دوستو، کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ سے پہچانو۔ حسین کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا تو کبھی ذہن میں کوئی یزیدی خیال نہیں ہے۔ میں یہ کہہ چکا تھا انتظامیہ سے کہ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ہم سے کہا